سابق وزیراعظم عمران خان کے توشہ خانہ کے تحائف فروخت کرنے سے متعلق حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ شہزاد اکبر نے شاہی تحفہ دبئی کے بزنس مین کو 75 لاکھ درہم میں فروخت کیا۔ میرے پاس تحائف خریدنے کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ بزنس مین عمر فاروق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ بزنس مین عمر فاروق تحائف خریدنے کا حلف نامہ بھی منظر عام پر لے آئے۔ تحائف میں ایک گھڑی، انگوٹھی، کف لنکس کا جوڑا اور قلم شامل ہیں۔ تحائف بیچنے کے لیے شہزاد اکبر نے مجھ سے رابطہ کیا۔ عمر فاروق ظہور کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہزاد اکبر نے مجھے درخواست کی تھی کہ میں اس خریداری کا کسی سے ذکر نہ کروں۔ شہزاد اکبر FIA کے ذریعے مجھے بلیک میل کرتے رہے۔ انہوں نے صوفیہ مرزا کے ساتھ بچوں کی حوالگی کا تنازع ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ عمر فاروق نے مزید بتایا کہ انٹرپول کے ذریعے مجھے دبئی سے ملک بدر کروانے کی کوشش بھی کی گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے توشہ خانہ کے تحائف کتنے میں فروخت کیے، اصل خریدار سامنے آ چکا ہے۔ دبئی میں مقیم پاکستانی بزنس مین عمر فاروق ظہور نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے گھڑی سمیت 4 تحائف 75 لاکھ درہم میں خریدے تھے۔ فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے قانون کے مطابق گھڑی خریدی۔ گھڑی ٹیکس ریٹرن اور الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ڈکلیئرڈ ہے۔ جس شخص کو خریدار بنا کر پیش کیا اسے گھڑی فروخت نہیں کی گئی۔ اس شخص کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ PTI رہنما فواد چودھری کی جانب سے یہ وضاحت سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص کو تحفہ ملا ہے وہ 50% ادا کر کے تحفہ ذاتی ملکیت میں لے سکتا ہے۔ عمران خان نے توشہ خانہ سے قانون کے مطابق گھڑی خریدی۔ فواد چودھری کا یہ موقف ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ گھڑی ٹیکس ریٹرن اور الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ڈکلیئرڈ ہے۔ جس شخص کو خریدار بنا کر پیش کیا اسے گھڑی فروخت نہیں کی گئی۔ اس شخص کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس شخص کو تحفہ ملا ہے وہ 50% ادا کر کے تحفہ ذاتی ملکیت میں لے سکتا ہے، یہ کہا گیا فواد چودھری کی جانب سے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر 18 یا 19 نومبر کے بعد مشاورت ہوگی۔ مسلم لیگ نون کا کوئی فیورٹ نہیں، پاک فوج جو نام بھیجے گی اسی پر مشورہ ہوگا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف زرداری میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ وزیر دفاع نے عمران خان کے حالیہ بیانات پر قانونی کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا۔ انہوں نے کیا گفتگو کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف کے درمیان کوئی نام کے اوپر کوئی ڈیڈ لاک ہے سر، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ نام کا ڈسکشن ہی شروع نہیں ہوا، ڈیڈ لاک کیا ہوگا، ڈسکشن ہی نہیں ہوگا سر۔ کب تک ڈسکشن شروع ہونے کا امکان ہے سر؟ 18-19 کے بعد ہی۔ سر کون سے نام مسلم لیگ نون کے فیوریٹ ہے آرمی چیف کے حوالے سے سر؟ اب جو بھی فوج جو بھیجے گی اس میں کوئی فیوریٹ، ابھی تک کوئی نام بھیجا انہوں نے سر؟ کوئی نام نہیں۔ کیا قانونی کارروائی عمران خان کے اوپر کرنے جا رہے ہیں سر؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے کہ ملک کی سالمیت سے، ملک کے یکجہتی کی، ملک کی یکجہتی سے، ملک کی پریسٹیج جو ہے اس سے اس طرح کھیلنا اور انٹرنیشنل جو اس کے ہیں ہمارے ریلیشن شپ جو ہے وہ جیسے بھی ہیں ان کو خراب کرنا، پریسٹیج جو ہے ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی میں خراب کرنا جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی جو کی خواہشات ہیں ان کے لیے اس طرح کرنا۔ میرا خیال ہے کہ یہ دس از اے کرائم اگینسٹ اسٹیٹ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر غیر ضروری سیاست کی جا رہی ہے۔ اتحادیوں اور اپوزیشن کو یہ معاملہ متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ عمران خان کی ساری سیاست اسی ایشو کے گرد گھوم رہی ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل آئین اور قانون کے مطابق مکمل ہونا چاہیے۔ خان صاحب کی سیاست شروع دن سے لے کے آج تک اسی ایک تعیناتی پر ارد گرد گھومتا ہے۔ جب تک ہم اس سوچ سے گریجویٹ نہیں کر سکتے ہیں تب تک پاکستان کی جمہوریت ترقی نہیں کرے گا اور تب تک پاکستان کے عوام ترقی نہیں کر سکتا۔ کافی عرصہ سے اس پہ غیر ضروری سیاست کیا جا رہا ہے۔ آئین اور قانون کے تحت جیسے اس کام کو چلنا چاہیے ویسے ہی چلنا چاہیے۔ نہ ہمیں یا ہمارے اتحادیوں میں سے کسی کو جلسہ میں کھڑا ہو کے ان قسم کے مطالبات نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی ہمارا اپوزیشن میں سے کسی کو اس ایشو کو متنازع بنا کے سیاست کرنا چاہیے۔ قومی مفاد کو، نیشنل پرائیورٹیز کو فوکس
دیا جائیں تو ہم پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، اور اس قسم کو آج کل کا جو پولرائزیشن کا ماحول بنا ہوا ہے اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ سینیورٹی کی بنیاد پر آرمی چیف کے تقرر کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فیصل زمان خان 16 نومبر کو سماعت کریں گے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، سیکرٹری لا اور اعتزاز احسن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ آرمی چیف 29 نومبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف کی تقرری کا روایتی طریقہ کار غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ وفاقی حکومت نئے آرمی چیف کی تقرری قانون کے مطابق کرنے کی پابند ہے۔ استدعا کی گئی کہ ہائی کورٹ سینئر ترین فوجی افسر کو نیا آرمی چیف مقرر کرنے کا حکم دے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آئندہ 15 روز کے لیے برقرار رہیں گی۔ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک نے سود کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواستیں جمع کرا دی ہیں۔ تمام جو ہیں آئٹمز پیٹرول، ڈیزل، لائٹ ڈیزل آئل اور کیروسین آئل، ان کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ 16 نومبر سے لے کے 30 نومبر تک وہی قیمتیں ہوں گی۔ سود کے حوالے سے جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اور نیشنل بینک آف پاکستان نے بھی، جو کہ حکومت کے عوام کے دونوں انسٹیٹیوشن ادارے ہیں، بینکس ہیں، ان دونوں نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ لکھ کر یہ دائر کر دی ہے اپلیکیشن کہ ہم اپنی اپیلوں کو واپس لینے کی درخواست کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو کورونا ہو گیا۔ وزیر اعظم نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ طبیعت 2 روز سے ناساز تھی۔ وزیر اعظم کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹر میں تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کورونا پازیٹیو ہو گئے ہیں۔ ان کی طبیعت 2 روز سے ناساز تھی۔ صدر عارف الوی، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے وزیر اعظم کی جلد صحتیابی کی دعا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے امریکی سازش کے بیانیے سے عمران خان خود ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ عمران خان کی توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کی چوری بھی پکڑی گئی۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کا ایبسلیوٹلی ناٹ کا دعویٰ بھی غلط نکلا۔ امریکی سازش کے بیانیے سے وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ عمران خان کے جھوٹے بیانیے اور احمقانہ اقدامات نے ریاست کو عالمی تنہائی میں دھکیل دیا۔ پاکستان سے تعاون کرنے والے ممالک ایک ایک کر کے دور ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ کاف کی طرف سے لانگ مارچ کے بھرپور استقبال سے مخالفین کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ عمران خان نے بھرپور حکمت عملی سے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کو یکجا کر کے پنجاب سے حمزہ شہباز کو رخصت کیا۔ ضمیروں کو خرید کر منڈی لگا کر حمزہ شہباز شریف نے جو اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، عمران خان کی سیاسی بصیرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے ایک خوبصورت حکمت عملی کو اپناتے ہوئے تحریک انصاف اور مسلم لیگ قائد اعظم کو یکجا کیا۔ حمزہ کو رخصت کیا کہ نہیں کیا؟ 25 مئی کو جمہوریت کے دعوے دار، ان کی دعووں کی کلائی کھل گئی۔ تحریک انصاف کے کارکنوں پر ظلم کیا گیا۔ وقت آ رہا ہے جب اس کا ازالہ ہوگا۔ رکن سندھ اسمبلی میں دعا بھٹو نے اپنے شوہر اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے خلاف دائر خلا کا دعویٰ واپس لے لیا۔ پی ٹی آئی رکن اسمبلی دعا بھٹو نے خلا کا دعویٰ واپس لینے کے لیے کراچی کی فیملی کورٹ ملیر سے رجوع کیا اور درخواست میں موقف اپنایا کہ انہوں نے اپنی رہائش ڈسٹرکٹ ملیر سے اولڈ کراچی منتقل کر دی ہے، لہٰذا درخواست واپس لینے کی اجازت دی جائے، جس پر عدالت نے خلا کا دعویٰ واپس لینے پر خارج کر دیا۔ محکمہ سی ٹی ڈی پنجاب اور سول حساس ادارے کی کلر سیدار روڈ راولپنڈی پر اہم کارروائی۔ سابق وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ شجاع خان زادہ شہید پر خودکش حملے کا سہولت کار دھماکہ خیز مواد سمیت گرفتار کر لیا۔ خفیہ اطلاع پر محکمہ سی ٹی ڈی پنجاب نے سول حساس اداروں کے ساتھ مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے مشکوک شخص کو گرفتار کیا۔ گرفتار شخص کی شناخت عبداللہ خان کے نام سے ہوئی، جو کہ ڈوڈیال ضلع میرپور آزاد کشمیر کا رہائشی ہے۔
ملزم عبداللہ خان کے قبضے سے بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ دوران تفتیش ملزم نے بتایا کہ مذکورہ دھماکہ خیز مواد ضلع راولپنڈی اور اسلام آباد تقریب کاری کے لیے لے جا رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نومنتخب صدر عابد زبیری کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں کامیابی پر صدر عابد زبیری کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا وکلاء برادری کی فلاح و بہبود کے لیے سابقہ دور میں بھی ٹھوس اقدامات کیے اور اب بھی کریں گے۔ وکلاء برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ عابد زبیری نے کہا وکلاء برادری چودھری پرویز الہی کی عوامی خدمات کی معترف ہے، حمایت پر ان کے بے حد مشکور ہیں۔ نیپرا میں بجلی کی قیمت میں ₹2.18 فی یونٹ اضافے کی درخواست پر سماعت کی گئی۔ اضافہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا۔ نیپرا اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گا۔ چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی نے سہ ماہی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ پر سماعت کی۔ میپکو حکام نے بتایا کہ سیلاب کے باعث میپکو کی بجلی فروخت میں کمی آئی ہے۔ نیپرا حکام کا کہنا تھا بجلی کی فروخت کم ہونے سے کیپیسٹی پیمنٹس پر فرق پڑا۔ گزشتہ سہ ماہی کی نسبت فروخت 10% کم رہی ہے۔ چیئرمین نیپرا نے کہا بجلی صارفین سے 43 ارب کی وصولی بہت بڑی رقم ہے۔ پاور ڈویژن کے حکام نے بتایا کہ کوشش ہے کہ بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ نہ ہو۔ ویلکم بیک۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ ارجنٹینا کے سپر سٹار لیونل میسی نے برازیل، فرانس اور انگلینڈ کو فٹ بال ورلڈ کپ جیتنے کے لیے فیورٹ قرار دے دیا۔ ایک انٹرویو میں میسی کا کہنا تھا کہ فٹ بال ورلڈ کپ ایک مشکل ٹورنامنٹ ہے، ٹاپ ٹیموں میں زیادہ فرق نہیں، کوئی بھی آگے نکل سکتا ہے، مگر برازیل، فرانس اور انگلینڈ کی ٹیمیں باقی ٹیموں سے بہتر دکھائی دے رہی ہیں۔ یہی 3 ٹیمیں ٹرافی کی دوڑ میں ارجنٹینا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوں گی۔ میسی نے کہا کہ ان کی ٹیم گزشتہ 35 میچز سے ناقابل شکست ہے۔